یعنی بیٹی سے غلطی ہو گئی ہے، اس کے سسرال سے شکایت آئی ہے، کسی تو کوئی کام بھی نہیں کرنا آتا، چائے تک ٹھیک نہیں بناتی، تو اب اس کے بارے میں اچھا گمان دے رہے ہیں ابا جی بھی اور اماں جی بھی، کہہ رہے ہیں چھوٹی بچی ہے انشاءاللہ سیکھتے سیکھتے، تو مہربانی کرو نا یہ فتویٰ بہو کے حق میں بھی دے دو، یہ والا گمان بہو کے حق میں، اسے تو کہتے ہو تیری اماں سکھا کے نکلیا، یہ جو آپ فرمان جاری کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے حق میں کہ بیٹی ہے سیکھتے سیکھتے، تو یہ والا فرمان بہو کے حق میں بھی جاری کریں۔ جب آپ کا داماد، آپ کا بیٹا لڑائی کرتا ہے بہو کے ساتھ، تو آپ بہو کو کہتے ہیں پتر آپ تھوڑی احتیاط کیا کریں تیرا خامند ہے، تو یہ والے دو جملے بیٹی سے بھی بولو، داماد کے حق میں بھی تھوڑی سی گواہی دو تاکہ معاملات، لیکن ہمارا گمان اگر کہیں ہے پہلے تو اچھا ہے نہیں، اور اگر ہے تو پھر صرف اپنے قریبی۔ دوسرا اخلاق جو ہم نے سیکھنا ہے، جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، کسی بندے سے بھی اختلاف کرے نا، اختلاف فروع میں ہو جانا، رائے میں ہو جانا، یہ بری بات نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا امام شافعی سے، ان کا امام مالک سے، ان کا امام اعظم سے، بزرگوں کا رہا فروع میں، عقیدے سب کے ٹھیک تھے۔ کسی جگہ رائے کا اختلاف ہو جانا کوئی بری چیز نہیں، لیکن اسے ضد بنا لینا، صبح گھر میں کیا پکانا ہے اس پر اتفاق ہو جاتا ہے، تو کا ضد پال لیں بچوں سے، بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کھانی آلو گوبھی جو آپ پکا رہے ہیں، آپ ضد کریں گے اس کے ساتھ، رٹا کریں گے، بلکہ اس کی اماں تو چپکے سے اسے پیسے دیتی ہے، پتر چپ کر لڑائی نہ پا تو باہروں کچھ کھا لے۔ ہم اختلاف کرتے ہیں پر اسے ضد بنا لیتے ہیں۔ اختلاف ضرور کریں، اختلاف صرف قبرستان میں نہیں ہوتا اس لیے کہ وہاں زندہ کوئی نہیں ہوتا، باقی زندہ لوگوں میں رائے کا اختلاف، لیکن اسے، ہمارے ہاں نا آج کل مشورے کا رواج ختم ہو گیا ہے، سارے حکم ہی دیتے ہیں۔ کسی بندے کو آپ نے بلایا، کہا یار یہ مشورہ دینا، اس نے مشورہ دیا، لیکن آپ نے اس کی رائے پہ عمل نہیں کیا، آپ نے کوئی اور رائے پسند کی، اب وہ ناراض ہو جاتا ہے، اپنا ہے، پیار ہے، لیکن وہ کہتا ہے جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں، او بھائی آپ سے مشورہ مانگا تھا آپ نے حکم دے دیا ہے، صرف اتنی سی بات ہے، رائے لی تھی، آپ کو غلط فہمی ہو گئی کہ آپ سے حکم مانگا ہے۔ اختلاف دلیل کی حد تک، دلیل مل گئی پھر اختلاف ختم، ذہن صاف ہو گیا، پھر دلیل آ گئی، پھر معاملہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں جمعے کے خطبے کے لیے آئے، آپ نے گفتگو شروع کی تھی کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور پورے دبدبے سے، پوری وزاداری سے، تم پتہ نہیں کس جمہوریت کی بات کرتے ہو، جمہوریت تو اس کو کہتے ہیں، حق کے راہ دہی تو اس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے عمر نہ ہم آپ کی کوئی بات سنیں گے اور نہ آپ کی فرما برداری کریں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں بھائی؟ یہ حوصلہ تھا ان لوگوں میں، تنقید سن لیتے تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جناب مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی، جب سب کو ایک ایک ملی تھی تو پھر آپ نے اسی چادر کا کرتا اور اسی کا تہمت کیسے بنا لیا؟ تو سیدنا عمر خاموش ہیں، اس پر لڑائی نہیں، آپ پر اعتراض ہوا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے میرا بیٹا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے اپنے والی اپنے ابا جی کو دی، کرتا بھی بن گیا، تامت بھی بن گئی۔ اب انہوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب انہیں بولیے، اعتراض کا جواب بولیے۔ انہوں نے یہ نہیں آکھیا جڑی پرسوں گل ہوئی سی وہ دسو کیوں ہوئی سی، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ ہم تو وہ جو ہمارے سسرال والوں سے غلطی ہو گئی تھی نا، وہ جب ہماری شادی ہوئی تھی، منگنی والے دن جو ان سے غلطی ہو گئی تھی، وہ جب ہمارے اپنے بچے کے بھی بچے ہو جاتے ہیں تب بھی نہیں بھولتے، لڑائی شروع کرتے ہیں اسی جگہ سے۔ خدا کے بندے بات ختم ہو گئی، اب دل بڑا کر، اختلاف دلیل تک، دلیل مل گئی، اختلاف ختم، کسی نے وضاحت دے دی، معاملہ ختم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب کہا کہ جناب میں نے اپنے ابا جی کو چادر دے دی تھی، اب کوئی اور نہیں بولا، وہی سیدنا ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے،
اور کہنے لگے عمر آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اب آپ بات کریں ہم بات بھی سنیں گے، آپ حکم دیں ہم فرما برداری بھی کریں گے۔ میرے بھائی آپ اختلاف کریں لیکن اس کو دلیل تک رکھیں، دلیل مل گئی تو اختلاف ختم۔ ایک تو گمان اچھا رکھیں، اور پھر کسی جگہ کو مسئلہ ہو گیا تو پھر آپ کوشش فرمائیں کہ اس کو دلیل تک رکھا جائے، زید۔ تیسری بات، اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کے تکبر سے بچیں، کوئی بھی ہو، وہ علم کا ہو، وہ عمل کا ہو، وہ نیکی کا ہو، وہ عہدے کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو۔ تکبر کئی اقسام کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے دل میں بار بار وہ لوگ برے آپ کو لگتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور آپ شدت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت جنید بغدادی مسجد میں آئے تو کچھ لوگوں کو سوئے دیکھا تو فرمانے لگے دیکھو کتنے نادان ہیں، مسجد میں آ کے تہجد کے ٹائم سو رہے ہیں، اٹھ کے اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی۔ تو حضرت سری سختی کہنے لگے بیٹے اس سے تو بہتر تھا تو تہجد نہ ہی پڑھتا، نفل نماز ہے، جب اللہ رسول نے فرض نہیں کی تو لوگوں پر کیوں تنقید کر رہا ہے؟ تو ہمارے ہاں بعض لوگ پابند کرتے ہیں نا، کہنے باقی تو امام ساریاں گلاں ٹھیک نے، اثر دیاں پہلیاں 4 سنتا نہیں پڑھتا۔ تو میں نے کہا جب اللہ نے فرض نہیں کی تو آپ اتنی شدت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ جو چیز رب رسول نے ضروری قرار نہیں دی آپ کیوں اتنی شدت کرتے ہیں؟ کہتے ہو 20 منٹ پہلے آ کے مصلے تے بیٹھنا چاہیے، تو آپ 30 منٹ پہلے آ جائیں، کوئی اعتراض نہیں، پر دوسرے کو آپ اس بات کا نفلی کام کا پابند کر سکتے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی جگہ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ صوفیاء نے لکھا ہے بعض غرباء میں تکبر آ جاتا ہے۔ غریب آدمی ہے، وہ مالی وسعت نہیں، لیکن وہ بھی بعض لوگوں کو گناہ گار سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بعض امیروں کے بارے میں اس کا خیال ہوتا ہے شاید انہوں نے دھوکہ کر کے پیسے کمائے۔ فرماتے ہیں یہ کسی جگہ بھی جڑ پکڑ لیتا ہے، علم کے ساتھ تکبر آتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی پڑھائی شروع کرتے ہیں تو انہیں بڑے لوگوں کی چیزیں غلط نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑے لوگوں، ایسا نہیں ہے بھائی، آپ زمین پہ رہیں، آپ لوگوں سے پیار کریں، آپ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں۔ سب سے بڑا ٹائٹل بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وعباد الرحمن۔ اور عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے، جن کے مزاج میں عاجزی ہوتی، انکساری۔ آج کل جس بندے کے پاس ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں نا، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال ہوتا ہے چونکہ ڈرائیور میں نے رکھا ہے تو اب نہ میری گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور کو ہی کھولنا چاہیے۔ میں نے بعض ایسے کمزور لوگ دیکھے ہیں کہ ڈرائیور بچے پہلے دروازہ کھول کے بٹھاتا ہے، پھر ادھر سے آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھر کہیں اترتا ہے تو پھر دروازہ کھولتا ہے، پھر اس کا آ کے کھولتا ہے۔ او بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ اتنا کو کام تو خود بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ مفت کا اپنے اندر چیزیں پیدا کر لینا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم رسول کو شان دی تو اتنی دی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اتنی بڑی عظمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک اگر ہم مسجد نبی کی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے نا، مسجد تعمیر ہو رہی تھی، سنو نا یار، یہ پیر صاحب بھی سنیں، مفتی صاحب بھی سنیں، ڈاکٹر صاحب بھی سنیں، پروفیسر صاحب بھی سنیں، ٹیچر صاحب بھی سنیں، سب سنیں، سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ صحابہ فرماتے ہیں مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو ہم اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو مدینے والے محبوب بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی
امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، منصب نبیًا منصب نبیًا۔ میرے عزیز، نبی پاک علیہ السلام ایک مقام پہ صحابہ فرماتے ہیں جمع ہوئے تو کھانا پکانا تھا، تو ایک صحابی نے کہا میں گوشت تیار کرتا ہوں، ایک نے کہا میں چولہا جلاتا ہوں، ایک نے کہا میں برتن سمیٹتا ہوں، تو حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں، آگ بھی تو جلانی ہے نا، ایسا کر نہ لیں ویسے سارے مل کے۔ وہ ایک بزرگ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے اے منڈے مینوں سلام نہیں کر دے، میں نے کہا یہ تو اعتراض ہی نہیں، اعتراض تو یہ بن سکتا ہے کہ یہ میری سلام کا جواب نہیں دیتے، اگر یہ سلام نہیں کرتے تو آپ بسم اللہ کریں، آپ کر لیا کریں، اگر یہ جواب نہ دیں تو پھر اس میں اعتراض۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ سارے مجھے ہی سلام کریں کیونکہ میں پیر صاحب ہوں، میں علامہ صاحب ہوں، میں بزرگ صاحب ہوں، یہ کیوں آپ نے فرض کر لیا بلا وجہ؟ آپ نارمل زندگی گزاریں روٹین میں، اس میں بہتری رہے گی، آسان رہتا ہے بندہ۔ یہ جو لوگ پروٹوکول کے عادی ہو جاتے ہیں نا، یہ پروٹوکول دینے والے پریشان نہیں ہوتے، لینے والے زیادہ پریشان ہوتے۔ آپ کو کیا بتائیں، بندے کی کوئی پرسنل لائف ہی نہیں رہتی، وہ تو کوئی کام ہی نہیں بیچارہ کر سکتا، ادھر ادھر بھی نہیں جا سکتا کچھ لینے دینے، ایک قیدیوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور رحمت کرے سب پر۔ تو اپنے مزاج میں عاجزی، انکساری۔ ایک شام سے ایک شخص حضور سے ملنے آئے، غریب آدمی نا بیچارہ ڈرتا بڑا ہے، کیونکہ بندے کے پاس گاڑی نہ ہو تو پھر گاڑی میں بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں ہوتا، جدے گھر دانے وہ دے کملے بھی سیانے، تو وہ بیچارہ ڈر رہا تھا، سہم رہا تھا۔ مسجد نبی میں آیا تو نبی کریم نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ بس میں سمیٹنے لگا ہوں بڑی جلدی بات۔ ڈرتے کیوں ہو، سہمے ہوئے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ دیکھو بات کہاں کی تھی، حضور کہاں پہنچ گئے، کریم کی آنکھوں میں آنسو چھلکے اور حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا۔ یہ دیکھو حضور کو کہاں کہاں اپنی اماں کی یاد آئی، حضور اپنی والدہ کو یاد کرنے لگے۔ کریم فرمانے لگے تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی، خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ میرے بھائی یاد رکھنا اپنی دیکھو نا، وہ کسی نے کہا تھا اب تو گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ اب تو بھول گئے لوگ، اب یاد ہی نہیں رکھتے کہ وہ کیا تھے۔ تو کبھی بھی تکبر کا شکار نہ ہو۔ ہمارے ہاں بعض پڑھے لکھے نوجوانوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، فلائٹ میں تھے ہم لوگ، عمرے کی فلائٹ تھی، تو ایک بزرگ بیچارے آئے، سارے لوگ نہیں ٹریول کرتے زیادہ، کچھ عمرے والے بیچارے کمیٹیاں ڈال کے بھی جاتے ہیں، محبت والے لوگ ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے پیسہ کر کے جمع کرتے ہیں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائے، اور کرم کی جب نظر ہوگی، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اور یہ دیکھو شاہ کا انداز ہے نا بات کرنے کا، کہتے ہیں نہیں نا ہماری کوئی سنتا تو نہ سنے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ نہیں کوئی سنتا تو نہ سنائیں گے نا، حال دل اور روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، اب ایکھو نا ایک پیا سنن دا کروڑاں دیاں بولیاں۔ وہ میرے بالکل آگے ایک بابا جی تھے، ایک دفعہ تو وہ کاپی سے دیکھ کے سلام پڑھ رہے تھے، کاپی سے دیکھ کے، تو وہ کئی دفعہ تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہوتا،
تو بھولتے تو مجھے کہنے لگے اے حضرت صاحب ہے کہ اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. تو بزرگ چڑھے فلائٹ میں، تو اب ہمارے ہاں تو بس میں بیٹھنے کا رواج ہوتا ہے، تو جہاں ان کو جگہ ملی وہ بیٹھ گئے. تو عملے والے ان سے بحث کرنے لگے کہ جناب آپ سیٹ نمبر دیکھیں اور اپنی سیٹ پہ چلیں. تو ہمارے پیچھے ایک جوان بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ساڈے پنڈ دے بندے نہیں ٹھیک ہو سکتے. یہ دیکھو یہ انہیں کدوں سیانے ہونا ہے، دنیا کتنے پہنچ گئی. تو میں نے انہیں کہا بابا جی آپ کے گاؤں کے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا کتنے پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ اس نے کوئی MBA یا BBA غالباً اپنی تعلیم بتائی. تو میں نے کہا اگر ڈگری پاس ہوتی نا آپ کی تو آج میں نے پھاڑ دینی تھی. خدا کے بندے اگر تجھے پتہ چل گیا تھا یہ تیرے گاؤں کے بابا جی ہیں، پھر تو تجھے اٹھ کے انہیں دروازے سے تھام کے لانا چاہیے تھا، اور خود انہیں بٹھا کے سیٹ بیلٹ باندھ کے پانی کی بوتل دے کے کہنا چاہیے تھا فکر نہیں کرنی، دوبارہ بھی آواز دے لینا میں وہاں بیٹھا ہوں. علم تو آدمی کو عاجزی سکھاتا ہے، اور تو کہہ رہا جاہل ہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو پڑھا لکھا ہوتا تو تیرا اخلاق بتاتا. یہاں کسی دو بندوں کی لڑائی ہو جائے، تجھے پڑھا لکھا ہوتا ہے، لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ ان پڑھ کو سمجھاتے ہیں. کہتے یار تو تے سیانا بیانا ہے نا، تو تے پڑھیا لکھیا ہے نا، تو تجھے پاسے علم ہونا چاہیے، تکبر نہیں، عاجزی. اور چوتھی اور آخری بات، اپنی طبیعت میں خیر خواہی پیدا کریں. یہ بہت بڑا اخلاق ہے. ہمیں نا آہستہ آہستہ کر کے لالچی بنایا گیا. کوئی شخص بغیر نفع کے چند قدم اٹھانے کو تیار نہیں. یہ ہماری دینی محفل ہے نا، تو اگر دینی محفلوں میں بھی سارا دن یہ بحث چلے کہ مولوی اتنے کا، نعت خواں اتنے کا، قاری اتنے کا، نقیب اتنے کا، اللہ ماشاء، کیا پیچھے رہ گیا؟ خیر خواہی کا مزاج پیدا کریں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تعاون دیتے ہیں تھوڑا بہت کبھی مجبوراً، لیکن کسی بندے کو پوری طرح سیٹ کرنے کی ہم کوشش، ہم سوچتے ہیں اگر ہماری دکان کے ساتھ اور دکان